راحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب یا رسول خدا قلب ناشاد ہے چین برباد ہے ہو کرم سیدہ یا رسول خدا. میرا نام شاکر حسین اتاری ہے. یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام محمد علی ہے. یہ پیدائشی جو نا اسی طریقے سے اسپیشل چائلڈ نا. اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب یہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کو چھیڑتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، یہ بدتمیزی کرتا ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مجھے جو ہے جب لوگ چھیڑتے ہیں اس کو تو مجھے غصہ آتا ہے، لیکن ہم کس کس کو روکیں گے؟ یہ تو معاشرے کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا بچہ ہے، اس کو پیار محبت سے ڈیل کیا جائے. دل کی خواہش پوری ہو گئی، دل میں تھی باپا سے ملاقات کی تمنا تھی. انشاءاللہ باپا کی نظر کرم ہو جائے گی، دم کروائیں گے تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. باپا سے ملو گے؟ باپا کا ہاتھ چومو گے؟ اس کو اکیلا آنے دینا کوئی ترکیب سے نہیں چاہیے. نام کیا ہے؟ آیا محمد علی. محمد علی، محمد علی آ جاؤ بیٹا. آ جاؤ چلو آ جاؤ. نوینتم اچھا میرے باپا ہاتھ ملائے گا نا باپا؟ ارے محمد علی، محمد علی کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ ہمارے یہ محمد علی ہیں بچے، اور جو ابھی آپ دیکھیں گے شاید وہ یہ آتے آتے پھر دوبارہ نکل گئے. یہ ان کے والد صاحب ہیں، انشاءاللہ ان کے والد صاحب سے بھی بات چیت کریں گے. لیکن اب یہ ناراض ہو کر چلے گئے محمد علی بھائی. اب ان کو منع کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ. کیسے آئیں گے محمد علی بھائی؟ میں لے کر ہیں؟ مجھے آنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ نہیں میں لے کے انشاءاللہ. اٹھا کر آئیں گے؟ نہیں یہ ہے آزمائشیں ہیں والدین کے لیے، بڑی آزمائشیں یقین مانیں. آ جا. اللہ تعالیٰ خیر تو اچھا بچہ فرمائے. اور آپ یہ سلسلہ جو ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم کوشش ہے ہماری کہ اس طرح ہمدردیاں کا ایک جذبہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کے دلوں میں بھی پیدا ہو، اور پتہ چلے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، اور ہمارے غم ہمارے دکھ اتنے کم ہیں. یہی لگے محمد علی کو لے کر آئے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ رسپانس نہیں کریں، آپ ان کو طرف توجہ نہیں کریں. بھائی کیوں آنے دیں؟ لے جائیں. چلے بھائی لے جائیں ان کو. یہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کو رسپانس نہیں کرے تو یہ منع کرے. دیکھیں یہ ارے 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 میں ساتھ ہوں نا. اچھا آپ ساتھ رہے. چلو چلو ابو ساتھ ہیں، ابو ساتھ ہیں، ابو ساتھ ہیں، ابو ساتھ ہیں. محمد علی بیٹا ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ بابا نہیں بیٹا. ہاں میرے ساتھ اچھا ہاں موبائل دے رہے ہاں پرابلم شاکر حسین. شاکر حسین. ارے دوبارہ چلے گا، دوبارہ چلے گا. محمد علی دم کرا لے. چلے چلے خالی دم کرا لے. اچھا مجھے دم کرا. ذرا دیکھیں کتنی گھر میں آزمائش ہوتی ہوگی ان کے لیے، ہیں بابا؟ کتنی آزمائش ہوتی ہوگی. ہاں ہاں ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کیوں ناراض ہو رہے؟ عمر کتنی ہے ان کی؟ 11 سال. 11 سال کی عمر ہے. محمد علی میرا خیال ہے یہ طرح گھبرا گیا. ابھی ہو گیا ایسے. نہیں تو ٹی وی گھر میں کوئی کرتے رہتے ہیں اس طرح؟ نہیں کبھی کبھی کرتا ہے. کبھی کبھی. وہ بھی کوئی اگر کوئی باہر چھیڑتا ہے تو گھر پہ اگر باہر کوئی چھیڑتا ہے اس کو تب اس سے ہوتا ہے. اچھا یہ کب سے ہے پرابلم؟ یہ تو بچپن سے پیدائشی ایسا ہی ہے. اللہ اللہ اللہ.
जीरा भी उड़ा से जीरा अच्छी है। बड़ी आजमाइश है। बचपन से है ये। पैदाइश कैसे है? बस ये कि ऐसे बच्चों को फिर संभालते संभालते ये तो होता है कि आदमी आदी हो जाता है। शुरू में सदमा ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कमी आ जाती है। लेकिन बहरहाल एक है तो मतलब सदमे की बात, परेशानी की बात। अल्लाह बेसिकली क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली समझ बूझ इतनी ज्यादा नहीं है इसको ना, बस समझ तो लेता है लेकिन अपनी वो बता नहीं पाता ना। रेगुलर एक जो बच्चा बात करता है ना उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। जी हाँ। सर भी थोड़ा इसका छोटा लगा है, नॉर्मल। जी हाँ, छोटा है सर। नशो नुमा में है। जी हाँ। ग्रोथ नहीं चाहिए अब मत्थे की जरूरत नहीं, वो भेजो जो दिमाग की। 12 साल उम्र बताइए। जी हाँ, 11 तकरीबन 12 साल। अल्लाह खैर फरमाए। बस आजमाइश। परेशानी बड़ी है तो अजर भी बड़ा है, सब्र कीजिएगा। हदीस पाक में जिस मोमिन को कोई कांटा चुभता है या कोई बड़ी परेशानी लायक होती है, अल्लाह पाक इसकी वजह से उसके गुनाहों में कमी फरमा देता है। यह कि परेशानियां जो हैं ये हमारे गुनाहों का कफारा बनती हैं और दराजात की तरक्की का बाज़ों का सबब बनती है और नेकियां बढ़ती हैं इससे। आपकी बारगाह तक लेकर आ गया और उनसे क्या चाहिए? कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद। अच्छा, समदम नगर से। रास्ते में तो ये चलते रहे। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, बस कभी कभी ऐसा जी हाँ। बस वो ये सबको देख ले उसमें ये घबरा। सबको देख कर भी हो सकता है। हाँ, शायद ऐसा ही हो। और बच्चे? एक बेटी थी इससे बड़ी ना, उसका इंतकाल हो गया। वो भी इसी तरह करते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके बाद के जो 2 बच्चे हैं ना वो सही है बिल्कुल, माशाल्लाह। ये बाबा एक है कि और बच्चे जिसे कह रहे हैं उनको अल्लाह ताला ने इन चीजों से महफूज रखा है, तो एक लम्हे शुक्र है। बेशक सारे बच्चे ऐसे नहीं है। सारे बच्चे ऐसे होते तो बेचारे क्या करते? बाजों के होते हैं, सारे बच्चे से। अल्लाह करीम रहमत की नजर फरमाए, आप सबको सब्र अता फरमाए, अजर अता फरमाए। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में हाजिरी की तरकीब फरमाते रहिए। मदनी काफिलों में सफर करके रिज़ा इलाही के लिए इनके लिए दुआ भी करते रहे। मुसलमान के लिए कितना इसमें एक वो है कि जब ये इस पर कोई मुसीबत आती है तो सब्र करके अजर कमाता है, और जब उसे नेमत मिलती है तो शुक्र करके अजर कमाता है। दोनों हाथों में गोया कि उसके लड्डू हुआ करते हैं मोमिन के लिए। और देखिए, इस तरह के परेशानियां जो है ना, गैर मुस्लिमों के यहाँ भी औलादों को मिली हुई होती हैं, लेकिन गैर मुस्लिम को सवाब नहीं मिलता। गैर मुस्लिम को इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। मुसलमान को जब कोई परेशानी मुसीबत आती है तो उसके लिए एक ज़बरदस्त तसल्ली है, एक ज़बरदस्त उसके लिए एक धारस है कि मैं अपनी औलाद या अपने माल या अपनी जान के हवाले से जिस परेशानी में मुब्तला हूँ, मुझे इसमें मतलब सब्र करूंगा तो मुझे अजर मिलेगा, मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगा। हमारे डॉक्टर ज़ीरक हैं, माहिर नफ्सियात हैं, यूके लेस्टर में, आप इनको मदनी चैनल पे देखते होंगे। और भाई ये बताते हैं कि मैं इनके पास नफ्सियाती तौर पर जो मरीज आते हैं तो इनके अंदर काफ़ी एहसास कमतरी होता है और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो उन्होंने आपके पर्चे रखे हैं फ़ज़ाइल आफ़ात, इन्होंने अपने पास क्लिनिक में रखे हैं। और ये मुझे खुद बताते हैं कि ये जो थेरेपी होती है ना, कोई मतलब कि गुफ्तगू के जरिए सही करता है, तो ये जो मायूसी के साथ बाद मरीज आते हैं ना, कि उनको मतलब को उम्मीद नहीं रहती, तो ये हमें बताते थे कि मैं इन्हें अमीरुल सुन्नत का ये पर्चा देता हूँ। ये पर्चा इनके लिए असलन दवा का काम करता है। और जब ये पढ़ते हैं तो इनको, जैसे इनको जो मुसीबत या परेशानी आई हुई है, और जब ये उस परेशानी और मुसीबत पर मिलने वाले सवाब को पढ़ते हैं तो एक उम्मीद और एक अच्छी से अच्छी, जैसे इनकी जिंदगी में जैसे कि रमक चमक वाला निज़ाम हो जाता है। तो लोग दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की थेरेपी करते हैं, इलाज का कोई ना कोई जरिया है। तो इस तरह के मुसलमान जो दुखी है ना, उसके लिए जैसे अमीर सुन्नत ने रिवायत भी बयान की, बड़ी ज़बरदस्त धारस है
کہ اس کو ثواب ملتا ہے جبکہ وہ صبر کرنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ آپ کو صبر عطا کرے, اللہ آپ کو ہمت عطا کرے اور اجر و ثواب سے محروم بھی نہ فرمائے. اچھا یہ محمد علی کے لیے تحفہ ملکیت انہیں کی ہے نا. جی ہاں. اب یہ ارشاد فرمائیں کہ جس طرح آپ نے یہ بھی بچے کو دیکھا تقریباً 12 سال کی عمر ہونے والے, اس طرح کی جو مطلب کہ لک وائز دکھنے کے ساتھ جو ہوتے ہیں, ان کو نارملی علاقے محلے میں لوگ تنگ کرتے ہیں, میں اگر غلطی نہیں, ان کو لوگ تنگ کر, یعنی یوں سمجھے کہ عام آدمی کے لیے ان کے لیے یہ کھلونے کا کام کرتا ہے اور اس کو کھیلیں گے تو یہ اس کے پیچھے بھاگے گا, اس کے پیچھے بھاگے گا. تو جو لوگ اس طرح کے بچے یا بڑے جو بھی ہوں ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی نصیحت کے ظاہر ہے کہ اگر ہم ایسے بچے کو دیکھ کر ان کے والدین کے سامنے مسکرائیں گے نا, تب بھی ماں باپ کے دل کو ٹھیس لگے گی. ہنسیں گے تو ان کو جھٹکے آئیں گے, یار ہم اسی مصیبت میں پڑے, یہ اگر 1 گھنٹہ اس کو سنبھالیں تو پتہ چلے یہ کیسے سنبھلتا, اور ان کو ہنسی آ رہی ہے, مسکرا رہے. یہ واقعی مقام غور ہے کہ موقع کی مناسبت سے بندہ مسکرائے اور ہنسے, یا اس طرح کی جملے بولتے ہوئے بھی محتاط رہے کہ ہمارا کوئی بھی جملہ ان کے دکھے ہوئے دل کو مزید دکھا سکتا ہے. اس لیے زخموں پر مرہم رکھنا سیکھنا چاہیے, نہ کہ مزید زخموں پر نمک کا چھڑکاؤ ہم کریں. اللہ کریم توفیق دے تو ایسے بچوں کو چھیڑ کر, اس بچے کو تو شاید پتہ نہیں چلے گا, چھیڑنے سے ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہوگا, بھائی بہنوں کو بھی بڑا صدمہ پہنچتا ہوگا اس سے, تو ایسا نہ کیا جائے. اور اگر وہ بچہ بھی سمجھتا ہے تو ذرا اس کو بھی اس کا صدمہ پہنچے گا. تو یہ سب گناہ کے کام ہے. ان کو چھیڑنا اس طرح کہ ان کی دل آزاری ہوتی ہو یا ان کے خاندان کی دل آزاری ہو تو ایسا نہ کیا جائے, ہرگز نہ کیا جائے. سے بچنا ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو. اور جن کا دل دکھا اس سے, اگر وہ عاقل ہیں, بالغ ہیں, تو ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی. اور جو ناسمجھ ہے تو اگر وہ جب سمجھدار ہو جائے تب معافی مانگنی ہوگی. کہ جو یعنی کہ جیسے نابالغ بچہ وہ معاف کرے گا تب بھی معاف تو ہوگا نہیں. اب یہی ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے گا, یہ بالغ ہو جائے تب وہ معاف کرے گا تو معاف ہو جائے گا. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اس طرح ایب نارمل کو اس طرح ستانے سے کہ نابالغ تو چلو بالغ ہو جاتا ہے, ایب نارمل کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کب مطلب نارمل ہو اور معاف کرنے کے قابل ہو جائے. اس لیے بہرحال یہ کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ایسی اولاد پر غصہ کرتے وقت غور کر لیں کہ یہ غصہ کرنے کا مقام ہے, اس کو مار پیٹ کرنے کا یہ موقع ہے. جیسے کہ کوئی کسی کے دروازے پر نوک کرے, دستک دے اور دروازہ نہ کھلے, وہ کوئی دروازے کو گالیاں دے یا لاتے مارے, ظاہر ہے کہ عقل مندی تو نہیں ہے نا. دروازہ تو دروازہ, اس کو مارنے پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا. تو اسی طرح اس طرح کے جو ایب نارمل بچے یا بڑے ہوتے ہیں ان پر زیادتی کرنا, مار پیٹ کرنا, ان کو جھاڑ جھپٹ کرنا, یہ بھی مطلب اسی سے ملتا جلتا کام ہے. اس لیے مطلب ماں باپ کو چاہیے کہ شفقت کا بہاؤ اس پر رکھیں, تو انشاءاللہ اس شفقت سے قابو آ جائے گا. جانور کو بھی پیار دیتے تو قابو آ ہی جاتا ہے نا. بلی کو آپ پیار دیں تو وہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو کر آپ کے قدموں سے رگڑ کھائے گی, اور اگر آپ شش کریں تو بھاگ جائے گی. اللہ آپ کو ہمت دے, صبر دے. بہت بہت شکریہ, آپ اتنی دور سے آئے, اللہ خیر فرمائے. چلیں, دعائیں بھی مل گئی اور ماشاءاللہ. اور دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے مدنی قافلوں میں سفر گئے. زمزم نگر میں تو بڑا مدنی قافلہ. شاید میں دانش بھائی انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ کوشش کروں گا. عید کے بعد 1 ماہ کا مدنی قافلہ, مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. داڑھی رکھنے کی مدنی بہار ہے ان کی. خواب میں آئے تھے تو داڑھی رکھنے کی جو نا ابھی لسن خواب میں آئے تھے, تو اس وقت سے جو نا پھر کٹوائی نہیں میں نے. امامے کے لیے بھی خواب میں آ کر کہنا پڑے گا. وہ یہ تجربہ, یہ آپ کو بھی ہوا ہوگا,
خواب میں بہت سارے کام ہو جاتے جو بالکل خواب میں بولو تو پتھر ہی لگی. وہ سب اتنا ماشاءاللہ، چلو اچھا ہی کام ہوا ہے. خواب میں ایسا لگتا ہے کہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ تنہائی انسان کو کہاں ملے گی کہ وہ ہے اور آپ ہیں. نہیں رش بھی نہیں ہوتا ہوگا نا آجو باجو. ماشاءاللہ، اللہ برکت کرے. باپا کی بارگاہ میں گیا. میرا بیٹا جو ہے ہائپر رش دیکھ کے بیٹھ نہیں سکا بالکل بھی، لیکن یہ ہے کہ مجھے تو بہت مزہ آ گیا باپا کی بارگاہ میں. یہ میرا بیٹا ہی ہے جو باپا تک مجھے اس نے پہنچایا. باپا سے مل کے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا ایسی ملاقات ہوگی. باپا نے مدنی پھول عطا کیے ہیں. انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے جو ہے میرا بیٹا بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، اللہ پاک نے چاہا تو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے بچے کو بھی امید ہے کہ صحت و درستی ملے گی، اور انشاءاللہ اور بھی ہمارے جتنے اسلامی بھائیوں کو امیل سنت تک آنے کا موقع ملا. میں امیل سنت سے یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں مجھے کچھ پیغامات بھی آئے ہیں، کسی نے تصاویر بھی بھیجی ہیں. ان کے بچے اور بچیوں کے چھوٹے چھوٹے بچی ہیں، بچے ان کے مسائل ہیں. آپ سے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے. اب ظاہر بیچارے کوشش ان کا بھی ذہن بنتا ہوگا کہ ہمیں کوئی حاضری کی صورت بن جائے، ہم بھی آئیں بیٹھیں امیل سنت سے بات سلام دعا کریں، دم کریں. لیکن میرے دیکھنے اور سننے والے جو بھی مدنی چینل کے عاشقان رسول ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے. اور یہاں ایک نظام ایسا بن چکا تھا کہ جس کو ہم مطلب کہ یہاں لانے میں اور بٹھانے میں اور امیل سنت دم کرانے میں ہم کسی حد تک کامیاب ہو گئے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو سب کے لیے دعا کا عرض کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس طرح جو بھی دکھی پریشان ہیں، امیل سنت ان کے لیے دعا کر دے. اللہ کریم سب کو عافیت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ کریم سب کو عافیت نصیب فرمائے. ہر دوسرا آدمی دکھی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں 100 میں سے 99 دکھی، بلکہ 100% کہیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دکھ ہوتا ہے آدمی کو. سکھ تو ملے گا جنت میں. انشاءاللہ غم نہیں. جنت ہی ایک ایسی جگہ جہاں دکھ کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں صدمہ نہیں ہے، وہاں غم نہیں ہے. کیا بات. دنیا میں تو غم ہی غم ہے یار، کسی کو کم کسی کو زیادہ. کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. بڑے بڑے مالدار دیکھیں، مالدار ہٹے کٹے، مال کی فراوانی، دولت کا انبار، اولاد نہیں. اب یہ کوئی کم چھوٹا دکھ تھوڑی ہے. اب میری ایک مالدار، بہت مالدار نا، اس سے میری ملاقات ہوئی. اس کو پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ وہ سوائے پیاز اور روٹی کے کچھ نہیں کھا سکتا، کچھ بھی نہیں کھا سکتا. اس کو اور کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی. تو بعضوں کو یہ غذاؤں کے مسئلے ہوتے ہیں. دیکھا مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بڑی پارٹی ہے، گلے سے اترتا نہیں. گلے سے نہیں. کینسر بیچاروں میں، ہارٹ کی بیماریاں مالداروں میں شاید غریبوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ چلنا پھرنا یا نوکروں سے کام لینا، بدن کا جو استعمال ہے وہ کم. جی، دماغ کم کا ہوتا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا، لیکن بدن کا استعمال شاید کم ہوتا ہے. اللہ خیر فرمائے. اللہ سب کو عافیت دے. آمین آمین. مالداروں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ظاہر ہے. لیکن یہ کہ سب کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور صحت اچھی اس لیے رکھنی چاہیے کہ میں اچھی طرح اللہ پاک کی عبادت کر سکوں. مدنی چینل کے ناظرین اور